عزیز دوستوں ساتھیوں، میں آپ کا اس ویڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جو نظم ہے اس کا عنوان ہے گل رنگین، یعنی رنگین پھول۔ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی ابتدائی دور کی نظم ہے۔ بانگ دراں سے لی گئی ہے یہ نظم، اور اس نظم میں علامہ اقبال نے ایک پھول سے گفتگو کی ہے اور اس سے انسان کا موازنہ کیا ہے کہ ایک پھول کی زندگی اور ایک انسان کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو آئیے سماعت فرمائیے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی نظم گل رنگین۔ تو شناسائے خراش عقیدۂ مشکل نہیں، اے گل رنگی تیرے پہلو میں شاید دل نہیں۔ زیب محفل شریک شورش محفل نہیں، یہ فراغت بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں۔ اس چمن میں میں سراپا سوز و ساز آرزو، اور تیری زندگانی بے گداز آرزو۔ توڑ لینا شاخ سے تجھ کو میرا آئیں نہیں، یہ نظر غیر از نگاہ چشم صورت بھی نہیں۔ آہ یہ دست جو اے گل رنگی نہیں، کس طرح تجھ کو یہ سمجھاؤں کہ میں گلچی نہیں۔ کام مجھ کو دید حکمت کے الجھڑوں سے کیا، دید بلبل سے میں کرتا ہوں نظارہ تیرا۔ سو زبانوں پر بھی خاموشی تجھے منظور ہے، راز وہ کیا ہے تیرے سینے میں جو مستور ہے۔ میری صورت تو بھی ایک برگ ریاض طور ہے، میں چمن سے دور ہوں تو بھی چمن سے دور ہے۔ مطمئن ہے تو پریشاں مثل بو رہتا ہوں میں، زخمی شمشیر ذوق جستجو رہتا ہوں میں۔ یہ پریشانی میری سامان جمعیت نہ ہو، یہ جگر سوزی چراغ خانہ حکمت نہ ہو۔ نہ توانی ہی میری سرمائے قوت نہ ہو، رشک جام جم میرا آئین حیرت نہ ہو۔ یہ تلاش متصل شمع جہاں افروز ہے، تو سن ادراک انسان کو خرام آموز ہے۔ تو یہ نظم تھی علامہ اقبال کی گل رنگی۔ تو آئیے تھوڑا سا اس کا خلاصہ اور تشریح سماعت فرمائیں۔ یہ نظم بڑی حد تک نازک اور حساس کیفیات و جذبات سے اہم ہے، جس میں اقبال نے ایک نیا انسان اور پھول کی فطرت کا موازنہ کیا ہے۔ عملاً یہ نظم بھی ان کی ابتدائی نظموں میں سے ہے۔ اس میں اپنے اپنے مقام پر پھول اور انسان کی نفسی کیفیات کی جانب اشارے کیے گئے ہیں، لیکن اول و آخر جملہ مسائل کے باوجود انسان کی افضلیت کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو پہلے بند کا مطلب سمجھتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ ہے شناسا، یعنی واقف، جاننے والا۔ عقیدۂ مشکل، یعنی وہ گتھی جسے حل کرنا آسان نہ ہو۔ گل رنگین، یعنی رنگین پھول۔ زیب محفل، محفل کی زینت، جیسا پھول محفل کی زینت ہوتا ہے۔ فراغت، مہلت، فرصت۔ گداز، نرم، گھلنا۔ تو پہلے بند میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہاں اقبال پھول سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ تجھے اس حقیقت کا کیا علم کہ زندگی کے مسائل کون کون سے ہیں، اس لیے کہ یہ معاملات تو وہی جان سکتا ہے جس کے پہلو میں دل ہو، اور شاید یہی چیز تیرے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ علامہ اقبال پھول سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس دل نہیں اور انسانی مسائل سے تو واقف نہیں۔ ہر چند کے تیرے وجود سے محفل کی زینت میں اضافہ ہوتا ہے، تاہم عملی سطح پر وہاں جو ہنگامے برپا ہوتے ہیں ان میں تیری شرکت کسی طور پر بھی ممکن نہیں، کہ یہی تو انسانی سطح پر عملی جد و جہد کا حصہ ہے، جس سے تو بہرحال محروم ہے۔ تو جس انداز سے ساکن و ثابت رہتا ہے وہ انسانی فطرت سے کسی طور پر بھی مطابقت نہیں رکھتا، کہ انسان تو ہر لمحے زندگی کی گناہ گو مشکلات و مسائل سے دوچار رہتا ہے۔ اس بند کے آخری شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے گل رنگی، اس دنیا میں جہاں میں اور تو دونوں بود و باش رکھتے ہیں، وہاں میری طرح ہر انسان اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے مضطرب اور پریشانیوں سے دوچار رہتا ہے، جبکہ تیری زندگی میں تو سرے سے ہی ایسی خواہش اور مقصد کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔
کہ اس نوع کی خواہش اور تمنا تو صرف اہل دل کو ہی ہوتی ہے اور بس۔ دوسرا بند جس میں ایک لفظ ہے دید حکمت یعنی تدبیر والی آنکھ، دید یعنی آنکھ۔ اس بند میں اقبال اپنی ذات کے حوالے سے پھول کو بتاتے ہیں کہ میرا یہ دستور نہیں کہ تجھے اپنی چھوٹی موٹی خوشیوں کی خاطر اور ضروریات کے لیے شاخ سے جدا کر دوں، کہ یہ شیوا تو محض ظاہر پرستوں کا ہے، یعنی پھولوں کی سجاوٹ جو کرتے ہیں وہ ظاہر پرست ہے، جبکہ میں تو صورت اور سیرت دونوں کے حسن کا قائل ہوں۔ میرا ہاتھ کسی سنگدل گلچی کا بھی نہیں ہے جو تحقیق اور ذاتی مقاصد کے لیے تجھے شاخ سے علیحدہ کر کے پتی پتی میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس میں تو اسی طرح تجھ کو پسند کرتا ہوں جیسے بلبل اپنی چاہت کا اظہار کرتی ہے۔ تیسرا بند میں ایک لفظ ہے مستور یعنی چھپا ہوا۔ اگر تیری پتیوں کو زبانوں کے مانند سمجھ لیا جائے تو اس کی کیا وجوہات ہے کہ تو ہمیشہ خاموش رہتا ہے؟ اس خاموشی کا سبب وہ کون سا راز ہے، اے پھول جو تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے اور جس کو تو افشاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو بھی میری طرح بحشت کا ایک فرد ہے، لیکن آدم کی طرح میری طرح تجھے بھی وہاں سے نکالا مل چکا ہے۔ اس کے باوجود تو اس زندگی پر مطمئن ہے، جبکہ میں اپنی منزل کو پانے کے لیے بدستور جد و جہد کرتا ہوں۔ چوتھا بند جس میں ایک لفظ ہے جام میں جم یعنی جمشید کا پیالہ، سن یعنی گھوڑا اور ادراک یعنی عقل۔ اے پھول تیرے برعکس میں جو ہر لمحے پریشان و مضطرب رہتا ہوں، کہیں یہی پریشانی میرے لیے وجہ سکون نہ بن جائے کہ یہ جگر سوزی اور کچھ پانے کی جد و جہد ہی انسان کی دانش و حکمت میں اضافہ کرتی ہے اور کائنات کے پیچیدہ مسائل کو سمجھنے کے لیے اکساتی ہے۔ پھر میں جو خود کو کمزور و ناتواں سمجھ رہا ہوں، شاید یہ کمزوری اور ناتوانی ہی میرے لیے قوت کا سرچشمہ بن جائے اور مجھ میں جو کچھ پانے کی جستجو ہے وہی حصول مقاصد کا ذریعہ بن جائے، کہ اس طرح ایک مسلسل جستجو پورے زمانے کو روشنی عطا کرتی ہے اور یہی انسانی عقل و شعور میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ تھی گل رنگین نظم ڈاکٹر علامہ اقبال کی اور اس کے ساتھ اس کی مختصر سی تشریح۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور پسند کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔